آپ یزید کی وکالت کرتے ہو، لوگ آپ کو یزیدی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کیا واقعی آپ یزیدی؟ اگر وکالت آپ نے کرنی ہے تو عمار بن یاسر کی کریں، پھر پتہ چلے گا کہ آپ وکیل صحابہ ہیں یا نہیں۔ میرا تعلق یزید سے نہیں، حسین سے۔ یزید کو ڈھال بنا کر معاویہ کے دامن پہ ہاتھ نہ ڈالا جاتا۔ سرکار 2812 سارے نے گاٹے فٹ ہوئی جے۔ یہ علم کہ مرزا نے میرے خلاف ایک کلپ وائرل کی۔ اللہ کے بندو، میں کیمیا والی مشین آن کی ہے تو میری مجبوری ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے عطا اللہ بندیالوی صاحب دیوبندی مکاتب فکر کے بہت بڑے عالم دین، جن کو سائبر کرائم ایجنسی نے اریسٹ کر لیا تھا اس وجہ سے کہ وہ امت مسلمہ کے اندر فرقہ واریت جو ہے وہ بڑھاتے ہیں اور یزید کا دفاع کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے علماء کرام جو ہیں انہوں نے مل کر، یعنی شیعہ حضرات مکاتب فکر کے جو علماء تھے، انہوں نے یہ کمپلین کی کہ عطا اللہ بندیالوی صاحب جو ہیں یہ امت مسلمہ کے اندر فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں اور یزید کا دفاع کر رہے ہیں۔ ریسنٹلی عطا اللہ بندیالوی صاحب جو ہیں دیوبندی مکاتب فکر کے بہت بڑے عالم دین، ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ تو ان کے جو چاہنے والے لوگ ہیں، دیوبندی مکاتب فکر کے جو لوگ، جو علماء تھے، ان سے محبت کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ان کا استقبال کیا۔ سرگودا کی مسجد میں انہوں نے ایک بیان بھی دیا۔ ساتھ ہی عطا اللہ بندیالوی صاحب سے ایک سوال ہوا کہ آپ یزید کا دفاع کرتے ہیں تو لوگ اسی وجہ سے آپ کو یزید کہتے ہیں۔ آگے سے عطا اللہ بندیالوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں یزید کا دفاع نہیں کرتا، بلکہ میں تو حسینی ہوں، حسین سے میں محبت کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بہت سے علماء جو ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی عطا اللہ بندیالوی صاحب کے ساتھ۔ اور ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم بات۔ آپ یزید کی وکالت کرتے ہو، لوگ آپ کو یزیدی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کیا واقعی آپ یزیدی؟ میرا تعلق یزید سے نہیں، حسین سے رضی اللہ تعالی۔ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں اور پیارے ہیں تو وہ سیدنا حسین ہیں۔ میں ممبر پہ ہوں، باوضو ہوں۔ حضرت حسین مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ ان کا احترام، ان کی عزت میرے دل میں۔ کروڑوں یزید اکٹھے ہو جائے، حضرت حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میں کیوں؟ ہمیں یزید سے کوئی سروکار نہیں۔ اگر میری بات ہے بڑی منطق والی، منطق کا سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے در پردہ کیا ہے، پیچھے کیا ہے؟ ہمیں یزید کی سے کوئی سروکار نہیں ہے اگر یزید کو ڈھال بنا کر معاویہ کے دامن پہ ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ میری بات سمجھیں آپ کے نہیں؟ جو بندی مماتی فرقے کے ایک عالم دین عطا اللہ بندیالوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی رہا، ان کے انسٹاگرام سے یا ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ سے جو کچھ ویڈیوز کی شکل میں شیئر کروایا گیا، وہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کو انہوں نے بنیاد بنایا۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ عرصہ دراز سے بنو امیہ کا دفاع کر رہے ہیں، وہ دفاع جو نہیں کرنا چاہیے۔ بنو امیہ میں اگر سیدنا عثمان، سیدہ ام حبیبہ، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین، ان کا اگر دفاع کیا جائے تو وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن جو قاتلین اہل بیت ہیں، قاتلین صحابہ ہیں، ان کا جھوٹا دفاع کرنا اور اپنے آپ کو وکیل صحابہ کہنا، یہ بالکل زیادتی پر مبنی چیز ہے۔ آپ وکیل ہیں لیکن قاتلین صحابہ کے وکیل ہیں، صحابہ کرام کے وکیل نہیں ہیں۔ اگر وکالت آپ نے کرنی ہے تو عمار بن یاسر کی کریں، پھر پتہ چلے گا کہ آپ وکیل صحابہ ہیں یا نہیں۔ اللہ کا واسطہ بندیالوی صاحب، آپ جو خطابت میں اہل بیت پر اتنی زیادتی نہ کریں، ان کا اللہ سے بہت قریبی تعلق ہے۔ حضرت ام سلمہ کی روایت کہ وہ 10 محرم کو عصر کے قریب سوئی ہوئی تھی تو خواب میں دیکھا اللہ کے نبی پراگندہ بال، سر میں مٹی پڑی ہوئی اور چہرے پر بھی مٹی، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا، ما شأنک یا رسول اللہ؟ فرمایا ام سلمہ حضرت مقتل حسین، اے ام سلمہ میں حسین کی شہادت کو دیکھ کے آ رہا۔ یہ 1400 سال کے سارے بیوقوف ہیں جنہوں نے کربلا میں دوستوں یہاں پر بہت ہی حیرانی کی بات ہے۔ ایک طرف تو عطا اللہ بندیالوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین جو ہے اس کو میں جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن دوسری طرف وہ یزید کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ یعنی ایک دل کے اندر دو لوگوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، یعنی حسین اور یزید کی محبت جو ہے وہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جو حسینی ہے وہ مولا حسین علیہ السلام کا دفاع کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام سے محبت کرے گا اور یزید کا دفاع نہیں کرے گا۔ لیکن عطا اللہ بندیالوی صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی محفلوں کے اندر یزید کا دفاع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کربلا کے اندر جو جنگ ہوئی ہے وہ تو جنگ ہی نہیں ہوئی۔ اس کے رپلائی میں مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی یہ کہا تھا عطا اللہ بندیالوی صاحب کو کہ آپ اس طرح کی ڈرامہ بازی نہ کریں، یزید کا دفاع نہ کریں، یعنی جس طرح سے یزید کا دفاع کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے عطا اللہ بندیالوی صاحب کو۔ اس کی وجہ سے ہی عطا اللہ بندیالوی صاحب کو گرفتار کیا گیا سائبر کرائم ایجنسی میں۔ امت مسلمہ کے بہت سے ایسے فرقہ پرست علماء ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ انجینئر کو بھی گرفتار کیا جائے۔ انجینئر جو ہے وہ بھی امت مسلمہ کے اندر انتشار پھیلا رہا ہے، لہٰذا اس کو بھی گرفتار کیا جائے۔ مکاتب فکر کے عالم دین جو اپنے علاوہ دوسرے مکاتب فکر کے علماء کو گستاخ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر جو ہے امت مسلمہ کے اندر انتشار پھیلا رہا ہے۔
انجینئر صاحب تو یہ کہتے ہیں کسی مکاتب فکر کی علماء کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ فرقہ پرست علماء کہتے ہیں کہ نہیں، انجینئر کو گرفتار کیا جائے، انجینئر امت مسلمہ کے اندر فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، تو ان لوگوں کو عقل کا علاج کرانا چاہیے، اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ امت مسلمہ کے اندر فرقہ واریت ختم